وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، جمعرات کو جیسا کہ عقیدے کا درس ہوتا ہے تو آج تیسرے نمبر کا درس ہے عقیدے کا۔ آج بھی توحید کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کی جائیں گی، چونکہ توحید اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے توحید۔ اگر توحید ہی میں انسان کچا ہے تو ساری بنیاد ہی اس کی گویا کہ کچی ہے۔ تو پچھلی بات کو ہم دہراتے نہیں، پچھلے درس میں آئی تھی بات توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الصفات۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 مراتب ہیں۔ توحید کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واجب الوجود کا مطلب مفہوم یہ سمجھنا چاہیے کہ وجود حقیقی اگر ہے اس کائنات عالم میں تو صرف اور صرف وہ رب العزت کو حاصل ہے، اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں یہ اللہ پاک کے عطا کر دینے سے اس کو کوئی کسی وقتی طور پر کے لیے اس کو وجود مل جاتا ہے یا وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ صوفیہ کے یہاں واجب الوجود کی بڑی لمبی تشریح ہے، وہ ہماری نہ سمجھ میں آئے گی نہ ہم کو بیان کرنا چاہیے۔ تو واجب الوجود کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جو ذات جس کو وجود حقیقی حاصل ہے بغیر کسی کے عطا کے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں پہلا مرتبہ تو توحید کا یہ ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ عرش ہو گیا، آسمان، زمین اور کائنات عالم میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے یا محسوسات محسوس کرتی ہے یا جو آپ خیال و تصور میں لاتے ہیں، ان سب کا خالق تنہا رب ذوالجلال ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز، جیسے بعض جاہل لوگوں نے کہہ دیا کہ برسات کے موسم میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیڑے پیدا نہیں ہوتے، قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے پیدا کرتا ہے، خالق ان کا اللہ ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ چیزیں خود پیدا ہو گئیں تو گویا کہ اللہ کے تخلیق کا انکار کر دینا ہے، اور یہ ایک جہالت ہے۔ جی، 2 بات۔ تیسری چیز یہ کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ان سب کا نظام چلانے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب جیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سورج کبھی 13 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کبھی 15 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا رات کو دیکھ لیجئے کبھی 15 گھنٹے کی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یا کبھی روزہ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں 14-15 گھنٹے کا روزہ تھا، لندن میں کہتے ہیں 18 گھنٹے کا روزہ تھا۔ تو کبھی رات کو بڑھا دیا، دن کو گھٹا دیا، کبھی دن کو بڑھا دیا، رات کو گھٹا دیا۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ چاند 1 تاریخ کو چھوٹا ہوتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہوتے 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 30 کو جا کر کے 15 کو جا کے مکمل ہو جاتا، پھر گھٹنا شروع ہوتا۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات عالم میں، ان سب کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ 3 مرتبہ۔ چوتھا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر وہ چیز جو عبادت کی شکل صورت اختیار کر لے یا عبادت تصور کی جاتی ہے، وہ مخلوق کے لیے جائز نہیں، وہ مخلوق کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جی، جیسے رکوع کر دینا،
یہ اللہ کے لیے خاص ہے، سجدہ کرنا یہ اللہ پاک کے لیے خاص ہے جی۔ تو عبادت جو بھی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ واجب الوجود ذات کی ہوگی، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ وحدت فی الذات ہونا چاہیے، کہ اللہ ذات میں ایکتا ہے جی، اللہ کی ذات میں تقسیم نہیں ہے، اللہ کی ذات میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دو یا زائد یا کم و بیش چیز سے مرکب ہے، تو ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح وحدت فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں اللہ کی کوئی مثال نہیں، صفات میں اللہ کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنی شان کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ہر چیز میں وہ یکتا ہے، اس کے برابر کائنات عالم میں کوئی بھی چیز نہیں۔ اسی طرح وحدت فی الافعال، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات تنہا پیدا فرمایا، اور کسی بھی ممکن شے میں حقیقی تاثیر کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مثلا زہر، اس میں مارنے کی تاثیر ہے، تو یہ زہر میں مارنے کی تاثیر ذاتی نہیں ہے، تاثیر اس میں موت کی کس نے رکھ دی؟ اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے روم اسلام کی اشاعت کے لیے، تو وہاں کے بادشاہ نے زہر حلائل کی بوتل منگوائی، انہوں نے پڑھا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی ذات ہی مارتی جلاتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو اس نے کہا ایسا ہی ہے، تو کہا ٹھیک ہے زہر حلائل لے کے آؤ خزانے سے۔ لاکھوں روپے کی وہ زہر حلائل تھی، جس کو سزا دینا ہوتا تھا ایک سلائی نکالی، ایک قطرہ زبان پہ ڈبکایا اور بندہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ، لایا، وہ سورہ قریش پڑھی انہوں نے، اور سورہ قریش پڑھ کے پوری بوتل زہر کی پی لی، اور جیسے 7 آپ کا ڈکار لیتے ہیں آپ دانا ہضم کرنے کے لیے، ایک ڈکار لیا اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اور بھی ہے تو لے آؤ، تو اس نے کہا اللہ کے بندے لاکھوں روپے کا تم نے تو میرا نقصان کر دیا، اب مزید میں تمہارا اور کیوں نقصان کروں؟ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اشیاء میں تاثیر نہیں ہے، اشیاء میں اگر تاثیر ہے تو وہ اللہ کے ڈالنے سے ہے اور اللہ کے امر سے ہے۔ اسی لیے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جی، موسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ 2 معجزہ ظاہر ہوا، ان کی ماں نے دریا میں پھینک دیا تو ڈبایا نہیں جی، اور خود دریا سے نکل رہے تو نکل گئے، پھر ان کو کر دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ نظام الہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں نظام الہی ہے جی۔ چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، وہ ذبح کرنا چاہتے اسماعیل کو، لیکن ذبح بھیڑ ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام ادھر کھڑے ہوئے۔ تو اشیاء میں تاثیر ماننا غیر اللہ کے لیے یا اس کی نسبت کرنا غیر اللہ کی طرف، یہ توحید میں کمزوری کی دلیل ہے جی، توحید میں کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے انسان کو بنیادی طور پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اشیاء میں تاثیر اللہ کے حکم، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے امر میں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرض بھی ٹھیک، یعنی مریض کو جو مرض ہے بالکل صحیح تشخیص کی ڈاکٹر نے، دوا بھی بالکل اس مرض کی ہی دی دوا نے، ایسی مثالیں ہمارے سامنے، لیکن دوا نے بجائے ایکشن لینے کے کیا کر دیا؟ ریئیکشن ہو گئی دوا، بندہ خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوا میں شفا نہیں ہے، ورنہ مرض بھی صحیح، دوا بھی صحیح، ڈاکٹر بھی صحیح، تو مریض کو تو صحت مند ہونا چاہیے، تو مریض منع کیوں؟ ایسی مثال میرے سامنے ہے کہ مرض بالکل مریض کو وہی ہے جو ڈاکٹر نے کہا، دوا بھی اس کی وہی دی گئی، دوسرے کو شفا ہوئی اور بندے کو ریئیکشن ہوئی اور وہی موت کا ذریعہ بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نہ دوا میں شفا ہے اور نہ زہر میں مارنے کی صلاحیت ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سالڈ عقیدہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے برابر کوئی چیز مثل نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔